السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب؟ انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ اللہ کے راستے میں دینے والے کو کتنی زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور جو نہیں دیتا ہے اس کو کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ایک کوڑھی یعنی کوڑ والا تھا، دوسرا گنجا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، اور تیسرا اندھا، اس کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک انسان کی شکل میں فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑ والے انسان کے پاس آئے اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے اور یہ بیماری جاتی رہے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کرتے ہیں۔ اس فرشتہ نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا، وہ اسی وقت اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگ نکل آیا۔ پھر پوچھا، تجھ کو کیسا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ اس فرشتے نے ایک گابھن اونٹنی اس کو دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ کہا، میرے بال اچھے نکل آئے اور یہ بیماری مجھ سے جاتی رہے، لوگ جس سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتہ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا، تجھ کو کیسا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ پھر اس کو ایک گابھن گائے دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ کہا، اللہ تعالیٰ میری نگاہ یعنی آنکھ ٹھیک کر دے اور سب آدمیوں کو دیکھو۔ اس فرشتہ نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ ٹھیک کر دی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ کہا، بکری۔ تو اس کو ایک گابھن بکری دے دی اور دعا دے دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں ان کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا، ان کی گایوں سے جنگل بھر گیا، ان کی بکریوں سے جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے سفر کا سارا سامان گم ہو گیا ہے، آج میرے پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے خدا کے اور پھر تیرے۔ میں اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور خوبصورت کھال دی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا، یہاں سے چل دور جا، مجھے اور بہت سے حق ادا کرنے ہیں، تجھے ان میں سے کوئی گنجائش نہیں دینے کی۔ فرشتہ نے کہا، شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں، کیا تو پہلے کوڑ والا نہیں تھا؟ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، اور کیا تو غریب نہیں تھا؟ پھر خدا نے تجھ کو اتنا بہت مال دیا۔ اس نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی نسلوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے۔ فرشتہ نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پہلے کی طرح کوڑ والا ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح سوال کیا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتہ نے کہا، تو جھوٹا ہو تو پھر خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر وہ گنجا بھی پہلے کے جیسا ہو گیا، اس کا سارا مال اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا، میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج خدا کے علاوہ اور پھر تیرے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ دی، تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں، اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کرو۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، خدا نے اپنی رحمت سے مجھے نگاہ دی، جتنی بکریاں تیرا جی چاہے لے جا اور جتنی چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز میں میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتہ نے کہا، تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، تم تینوں کی صرف آزمائش منظور تھی، سو ہو چکی، خدا تجھ سے خوش ہے اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ سوچنا چاہیے کہ ان دونوں کی ناشکری کا نتیجہ ملا کہ تمام مال چھین گیا اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے۔ خدا ان سے ناراض ہوا اور دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام رہے۔ اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا بدلہ ملا کہ مال بچا رہا، خدا اس سے خوش ہوا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی مل گئی۔ اس سے ہمیں بھی یہی سیکھنا چاہیے
کہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور ناشکری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ناشکر گزار بندہ بنائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کل ملتے ہیں پھر ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔